لیکن آپ کی چوتھی رکعت ہے، آپ نے چوتھی رکعت کو کیسے پورا کرنا ہے؟ وہ اس طریقے سے پورا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے صرف اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی. یاد رکھیں فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مولانا صاحب آپ؟ اللہ کا شکر ہے کرم. مولانا صاحب میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے. جی جی. اگر آپ جماعت کرا رہے ہوں تو ہم لیٹ آتے ہیں تو ہماری 1 2 یا 3 رکعتیں رہ جاتی ہیں تو ہم انہیں کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا، یعنی کہ مسبوق اگر کسی کی کچھ رکھتے رہ جائے ہاں تو کیسے ادا کرنے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. اگر کسی کی رکعت رہ جائے اس کو کیسے اپنے پورا کرنا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ کی ظہر کی رکعت رہ گئی ہے، عصر کی رہ گئی ہے، فجر کی رہ گئی ہے، کوئی بھی نماز رہ گئی ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے کہ میں ظہر کی نماز پڑھا رہا تھا اور آپ آئے، شامل ہوئے، تو میں نے 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، میں نے 2 رکعتیں پڑھا دی تھی. دوسری 2 میں آپ آ کر ملے ہو. آپ آ کر 2 تو آپ نے میرے ساتھ پڑھ لی، پیچھے کتنی رہ گئی؟ 2 رہ گئی. اب میں اتحیات میں بیٹھا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ نے پیچھے پڑھنی ہے. لیکن آپ نے جو یہ اتحیات پڑھنی ہے یہ دوسرے کلمے تک پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیونکہ آپ کی رکھتے رہ گئی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آپ نے خاموش ہو جانا ہے. اب آپ نے امام کے سلام کا انتظار کرنا ہے. آپ نے اب جیسے میں سلام پھیر دوں گا نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرح میں نے سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو جانا ہے. اب کھڑے ہو کر آپ نے جو نماز پڑھنی ہے، جو بقیہ، وہ کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے ہم پہلی 2 رکعتوں کو پڑھتے ہیں. پہلی 2 رکعتوں کو کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ یعنی کہ پہلے سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر آگے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں. ایسے کرتے ہیں نا پہلی رکعت میں. بالکل اس طریقے سے ہم نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، یعنی کہ ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ ساتھ سورت ملانی ہے. رکوع کر لیا، 2 سجدے کر لیے، آپ کی 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ ویسے تو آپ کی کون سی ہے؟ تیسری رکعت ہے، ٹھیک ہے. اب پیچھے 1 رہ گئی آپ کی، پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اکبر، کھڑے ہو جانا ہے. پھر آپ نے جو چوتھی رکعت ہے جو اچھی، وہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنی جیسے آپ دوسری رکعت پڑھ رہے ہو. ہے چوتھی لیکن پڑھنی کیسے؟ جیسے دوسری پڑھ رہے ہو. دوسری رکعت آپ کیسے پڑھتے ہو؟ آپ نے ثنا نہیں پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. آپ نے سورہ فاتحہ سے شروع کر دینا ہے. بسم اللہ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ پڑھ کر سورہ فاتحہ سے شروع کر دیجئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھیے اور ساتھ سورت ملائیے. پھر آپ رکوع کیجئے اور 2 سجدے کیجئے. اس کے بعد پھر آپ اتحیات میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیے آخر تک، اور پھر آخر میں کیا کر لیجئے؟ سلام پھیر دیجئے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کی اگر رکعت رہ جائے، آپ نے اس طریقے سے پورا، 2 رکعتیں تھیں، تو اس طریقے سے 3 رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں، آخری رکعت میں آ کے ملے ہو آپ، تو بھی آپ نے پہلی 2 رکعتیں اس طریقے سے ہی پڑھنی ہے. اگر آپ کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، ایک امام کے ساتھ ملی ہے، تو آپ نے کیسے پڑھنی یہ بھی سمجھ لو. آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ آپ 1 رکعت آپ نے پڑھ لی امام صاحب کے ساتھ، اتحیات بیٹھے، تو اتحیات کہاں تک پڑھنی ہے؟ دوسرے کلمے تک. کیونکہ جس کی رکعت رہ جاتی ہے نا، وہ اتحیات پوری نہ پڑھے، بلکہ کہاں تک پڑھے؟ اتحیات سے لے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک وہ پڑھے. اس کو پھر کیا کرے؟ خاموش ہو جائے اور امام کے سلام کا انتظار کرے. آپ سلام پھیرے، کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں ثنا، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے. 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی آپ نے اور 1 رکعت آپ نے پڑھ لی. اب 2 کے بعد کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے. کیا پڑھنی ہے؟ اتحیات پڑھنی ہے. آپ نے اتحیات مکمل پڑھ کر، یعنی کہ دوسرے کلمے تک پڑھ کر، تو آپ نے پھر کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے. ویسے آپ کی تیسری رکعت ہے لیکن پڑھنے کے اعتبار سے آپ کی دوسری ہے. اب اس میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، بلکہ سورہ فاتحہ سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں اور کیا کہتے ہیں الحمدللہ پڑھ کر شروع کر دیجیے اس کو. یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ساتھ سورت ملائیں، رکوع کر لیں، ٹھیک ہے. رکوع کریں
اور رکوع کرنے کے بعد پھر 2 سجدے کریں، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ۔ اب چوتھی رکعت میں جو ان سے نا، جو ویسے تو آپ کی تیسری جو رہ گئی تھی آپ کی، لیکن آپ کی چوتھی رکعت ہے، آپ نے چوتھی رکعت کو کیسے پورا کرنا ہے؟ وہ اس طریقے سے پورا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے صرف اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی۔ یاد رکھیں فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 7 سورت نہیں ملاتے ہیں۔ اگر امام مولانا صاحب، اگر آپ مغرب کی نماز پڑھا رہے ہوں تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں اور ہم تیسری رکعت میں آئے ہیں، تو اس کا بھی مسئلہ ہمیں بتائیں۔ مغرب کی نماز، ہاں مغرب کی نماز، اب یاد رکھیں آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی آپ کی، جیسے ہم نے پوچھا، اور پیچھے آپ نے 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ ملی ہے۔ اب جیسے آپ نے یہ بند کرو ذرا ایک منٹ، ہم مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لیٹ ہو گئے، امام سے آخری رکعت پڑھا لی، آپ رکوع میں آ کے مل گئی نا، تو سمجھے آپ کو رکعت مل گئی۔ اگر آپ رکوع مل گیا تو سمجھے آپ کو رکعت مل گئی ہے۔ آپ آئے، آ کر رکوع میں ملے، پیچھے آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی، وہ کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے امام صاحب نے کیا کہہ رہا، سلام پھیر دیا، آپ کھڑے ہو گئے، اب آپ نے نماز شروع کر رہی ہے سبحانک اللہ و بحمدک سے، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ 7 سورت ملا رہی ہے، رکوع کر رہا ہے، 2 سجدے کر رہے ہیں، آپ نے بیٹھ جانا ہے، اتحیات پڑھنی ہے آپ نے۔ ایک اتحیات آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی، اور آپ کی پہلی رکعت تھی جو آپ کی رہ گئی تھی۔ ہاں اب یہ جو اب کھڑے ہوئے ہو آپ، یہ آپ کی کون سی رکعت؟ دوسری رکعت ہے یہ۔ پھر آپ نے 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اتحیات یاد رکھیں کہ آپ جو امام صاحب کے پیچھے اتحیات پڑھتے ہیں نا، جو فرض نماز پڑھے ہیں آپ، اس میں جو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے نا، جس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، اس کے اندر آپ نے جو اتحیات پڑھنی ہے وہ دوسرے کلمے تک پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اگر آپ نے اللہم صلی اللہ محمد کہہ دیا نا، آپ نے محمد تک چلے گئے، آپ پر سجدہ سہو آ جائے گا آپ پر۔ تو یعنی کہ جو مغرب کی نماز میں 1 رکعت امام کے ساتھ، امام صاحب کے ساتھ مل گئی، دوسری رکعت آپ نے کیا کیا؟ اپنی پڑھی، پھر آپ نے اتحیات پڑھ لی دوسرے کلمے تک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، دوسری رکعت پڑھ لی، پھر آپ نے اتحیات پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ پھر آپ نے کیسے پڑھنی ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 7 سورت ملانی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی اور 7 سورت ملانی ہے، کیونکہ جو آپ کی 2 رکعتیں رہی ہیں نا، یہ ایسے جیسے آپ کی پہلے 2 رکعتیں رہی ہیں، وہ پہلے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور 7 سورت بھی ملاتے ہیں۔ اب لہٰذا اس کی ہر رکعت میں آپ کو اتحیات بیٹھنا پڑے گا، اگر آپ کی رکعت رہ جائے۔ پہلی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ بیٹھے، دوسری میں 2 رکعتیں ہو گئی تھی، اور تیسری کے اندر 3 ہو گئی، تو اس طریقے سے آپ نے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور کوئی مسئلہ اس کے بارے میں؟